اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اے میرے رب، تو آسانی فرما اور مشکل نہ فرما اور خیر کے ساتھ مکمل فرما دے۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ضمیر متصلہ بطور مفعول دیکھیں گے، یعنی جو اٹیچ پروناؤنز ہیں ان میں سے ہم آج ایک ضمیر کو دیکھیں گے جو کہ تھرڈ پرسن سنگولر میسکولائن کے لیے لگتی ہے، یعنی واحد مذکر غائب کے لیے۔ ضمیر متصلہ کے بارے میں نوٹ کر لیجئے کہ یہ فعل کے ساتھ بھی لگتی ہے، اسم کے ساتھ بھی لگتی ہے اور حرف کے ساتھ بھی لگتی ہے، یعنی ایک ہی بار ہم نے ضمیر متصلہ پڑھ لینا ہے اور ہمارا ان تینوں کا یوسیج سمجھ میں آ جائے گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے یہ جانا کہ فعل دراصل کام اور زمانے کا ایک کمبینیشن ہوتا ہے۔ ہر فعل عربی میں دراصل ایک جملہ ہوتا ہے۔ اس کی مثال ہم نے دیکھی نصرہ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس نے مدد کی، ہی ہیلپڈ۔ ہم نے اپنے کلاس کا باقاعدہ آغاز یہاں سے کیا تھا، 2 زبر یا 3 زبر۔ فعلا اس نے کیا، فعلا ان دو نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، اور یہ سب ہم نے اپنے دائیں ہاتھ سے دکھائے۔ ایک انگلی فعلا، 2 انگلیاں فعلا اور پورا ہاتھ فعلو۔ پھر ہم بائیں طرف آئے، عورت کی تا سے ہم نے شروع کیا فعلت، اور پھر تا الف کا اضافہ 2 نے کیا، اور پھر نون نسوہ 2 سے زیادہ نے کیا، یعنی فعلت، فعلتا، فعلنا۔ اس کے بعد ہم مخاطب یعنی سامنے کی طرف آئے، جسے ہم نے حاضر بھی کہا تھا۔ اس کے لیے جو ہم نے رائم سکیم سیٹ کی وہ تھی تا تما تم، تا ایک کے لیے، تما 2 کے لیے، اور تم 2 سے زیادہ کے لیے۔ جبکہ مونس میں ہم نے کیا کیا؟ تے تما تن، یعنی تما تو کامن تھا لیکن مونس واحد کے لیے تے اور جمع مونس کے لیے تن۔ پھر ہم متکلم کی طرف آئے، ہم نے اس میں یہ جانا مذکر ہو یا مونس ہو، واحد ہو تو کہے گا تو، یعنی میں نے کیا، مذکر اور مونس۔ اور پھر ہم نے اور ایک چیز اس میں جانی کہ جو متکلم ہوتا ہے اس میں ڈیول اور پلورل کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس صرف نہ ہے، یعنی 2 بھی نہ کہیں گے اور 2 سے زیادہ بھی نہ کہیں گے، مزید مذکر بھی نہ کہیں گے اور مونس بھی نہ ہی کہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے دیکھا فعل لازم جسے ہم نے انٹرانزیٹیو ورب کہا، یہ دراصل فعل اور فاعل کا ایسا کمبینیشن ہے جس میں مزید کسی اور اسم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو بھی اس میں ایکسٹرا انفارمیشن ہوتی ہے اسے ہم متعلق فعل کہتے ہیں۔ جیسے یہاں دیکھیں رجع موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام لوٹے الی قومہ، قوم کی طرف۔ اس کے برعکس دیکھیں فعل متعدی جسے ہم نے ٹرانزیٹیو ورب کہا تھا، اس میں ہمیں فعل اور فاعل یعنی ورب اور ڈوئر کے علاوہ ایک اور اسم کی ضرورت ہوتی ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مفعول کہتے ہیں، جس پر کہ دراصل اس کام کا اثر ہوتا ہے۔ یہ ہے کام کرنے والا اور یہ وہ ہے جس پر اس کام کا اثر ہوتا ہے، اور جو بھی ایکسٹرا انفارمیشن ہوگی اسے ہم ایز روٹین متعلق فعل کہیں گے۔ جیسے یہاں دیکھیں خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیے، کس کو؟ آسمانوں اور زمین کو۔ تو یہ جو آسمان اور زمین کا یہ کمبینیشن ہے، یہ جو 2 اسما ہیں یہ یہاں مفعول کی صورت میں ہے، یعنی اللہ نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو بالحق، حق کے ساتھ۔ تو یہ جو بالحق ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ متعلق فعل ہے۔ مزید ہم نے یہاں پہ نوٹ کر لیا کہ یہ جو فاعل ہے اور مفعول ہے یہ دونوں اسما ہوتے ہیں، لہٰذا یہ ظاہر بھی ہو سکتے ہیں اور ضمیر کی صورت میں بھی آ سکتے ہیں۔ اس میں ہم نے کچھ مثالیں دیکھی تھی، ولما اور جب رجع لوٹے موسیٰ علیہ السلام الی قومہ اپنی قوم کی طرف، غضبانہ غصے سے، اسفا رنجیدہ ہو کر، فخرج پس وہ نکلا الی قومہ اپنی قوم کی طرف، من المحراب محراب سے، وامرأتہ اور اس کی بیوی قائمۃ جو کہ کھڑی تھی، فضحکت وہ ہنس پڑی، فبشرناہا ہم نے اسے بشارت دی، باسحاق اسحاق علیہ السلام کی، ومن وراء اسحاق یعقوب اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی۔ تو یہ جو ہے یہ لازم افعال میں سے تھے، رجع
وہ لوٹا, خرجا وہ نکلا, ضحکا سے پھر بنتا ہے ضحکت وہ ہنس پڑی. اس کے برعکس فعل متعدی میں دیکھیں, فلما پھر جب بلگا وہ دو پہنچے, مجمع بینہما ان دو کے ملنے کی جگہ, نسیا وہ دو بھولے, کیا بھولے, ہوتہما اپنی مچھلی. فلما پھر جب جاوزا وہ آگے پہنچے, قال اس نے کہا, لفتاہ اپنے شاگرد سے, آتنا دو ہمیں, کیا دے دو, گدھا انا ہمارا کھانا. خلقہ اس نے پیدا کیا, کس کو پیدا کیا, الانسان انسان کو. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے فعل اور فاعل کا جو کمبینیشن ہے, جو فعل معلوم میں ہم نے کیریکٹرسٹک فیچر دیکھا, یعنی ورب اینڈ اے ڈوئر, یہ فاعل جو ہے یا تو یہ ظاہر ہوتا ہے یا ضمیر کی صورت میں ہوتا ہے. تو پھر ہم نے دیکھا کہ فعل متعدی میں اس فاعل کے علاوہ اور ایک اسم کی ضرورت ہوتی ہے جسے ہم مفعول کہتے ہیں. تو چونکہ یہ مفعول بھی ایک اسم ہوتا ہے, لہٰذا یہ بھی یا تو ظاہر ہوگا یا ضمیر کی صورت میں ہوگا. جیسے اس مثال کو دیکھیں, خلقہ اس نے پیدا کیا, کس کو پیدا کیا, انسان کو. تو انسان کا نام یہاں پر ظاہر ہے, بائی نیم مینشنڈ ہے. اس کے برعکس یہاں دیکھیں, خلقتا آپ نے پیدا کیا, کس کو, اس کو. یہاں پہ جس کو پیدا کیا گیا ہے وہ بائی نیم مینشن نہیں ہے, وہ ضمیر کے ساتھ ریپریزنٹ ہوا ہے. تو ان ضمائر کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے. تو سب سے پہلے جان لیجئے, چونکہ یہ جو مفعول ہوتا ہے یہ نسبی حالت میں ہوتا ہے, لہٰذا ایسی ضمائر کو ہم نسبی ضمائر کہتے ہیں, یعنی جو مفعول کی پلیس لے لیتی ہے, جس پر کہ دراصل کام کا اثر واقع ہوتا ہے. یعنی اس سلائیڈ سے ہم نے دو چیزیں کلیئر کر لی کہ مفعول دراصل اسم ہوتا ہے جو فاعل کی طرح یا تو ظاہر ہوتا ہے یا ضمیر کی صورت میں ہوتا ہے. فرق کیا ہے, فاعل رفعی پوزیشن میں ہوتا ہے اور مفعول نسبی پوزیشن میں ہوتا ہے. ایک بار پھر سے فعل متعدی کی طرف آتے ہیں. تو ٹرانزٹیو ورب میں ہمیں کیا ملتا ہے, ایک فعل ہوتا ہے, ایک فاعل ہوتا ہے اور ایک مفعول ہوتا ہے. فاعل اور مفعول دونوں اسما ہوتے ہیں. فرق کیا ہے, یہ مرفوع ہوتا ہے, یہ منصوب ہوتا ہے. جو بھی ایکسٹرا انفارمیشن اس جملے میں ہوتی ہے اسے ہم متعلق فعل کہتے ہیں. جیسے یہاں دیکھیں, خلق الانسان, اس نے پیدا کیا انسان کو. تو اس انسان کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ مفعول ہے جسے ہم آبجیکٹ یا ڈن ٹو کے نام سے جانتے ہیں, اور من الگ کیا ہے, یہ متعلق فعل ہے. یہاں پہ اور ایک مثال دیکھیں, خلق اللہ, اللہ نے پیدا کیا, کس کو پیدا کیا, آسمانوں اور زمین کو. تو اللہ کیا ہے, فاعل ہے. السماوات والارض کیا ہے, یہ مفعول ہے, اور یہ بالحق کیا ہے, یہ متعلق فعل ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمیں یہ کلیئر ہو گیا کہ یہ فاعل اور مفعول یہ دراصل دونوں اسما ہوتے ہیں, یہ دونوں ناؤنز ہوتے ہیں. فاعل کو ہم نے ڈوئر کہا, جبکہ مفعول کو ہم نے آبجیکٹ یا ڈن ٹو کہا. مفعول ایسا اسم ہے جس پر کہ کام کا اثر واقع ہوتا ہے. فرق کیا ہے, یہ مرفوع ہوتا ہے, یہ منصوب ہوتا ہے. اب چونکہ یہ دونوں اسما ہوتے ہیں تو اسم کی اوکرنس دو پاسبلٹیز میں ہوتی ہے, یا تو وہ بائی نیم مینشن ہوگا جسے ہم ظاہر کہتے ہیں, یا وہ ضمیر کی صورت میں ہوگا. تو یہاں سے ہمارے پاس چار پاسبلٹیز نکلتی ہیں, یعنی یا تو جو فاعل ہے وہ ضمیر کی صورت میں ہوگا اور مفعول جو ہے وہ ظاہر ہوگا, یا دونوں ضمیر کی صورت میں ہوں گے, یا دونوں ظاہر ہوں گے, یا فاعل تو ظاہر ہوگا لیکن مفعول جو ہے وہ ضمیر کی صورت میں آئے گا. تو آئیے اس مثال کی طرف. ضربا اس نے بیان کی, آگے کیا ہے, اللہ. تو ترجمہ کیا کیا, اللہ نے بیان کی. کیا بیان کی, مثلا مثال. تو ہم نے دیکھا کہ فعل تو اس میں ضربہ ہے, کس نے بیان کی, اللہ نے. کیا بیان کی, مثال. یعنی یہاں پہ بائی نیم مینشنڈ ہے, کس نے اور کس کو, اللہ نے مثال کو بیان کیا. اب اس کے برعکس دیکھیں, یہاں پہ خلقتا آپ نے پیدا کیا, یعنی اس میں ضمیر جو ہے ضمیر کی صورت میں فاعل موجود ہے, بائی نیم مینشن نہیں ہے. ہم ترجمہ کرتے ہیں
खलकता यू क्रिएटेड, तो ये जो यू की प्रोनाउन है ना, ये इसमें पोशीदा है। यानी फिलहाल एक पॉइंट तो क्लियर हो गया कि ये जमीर की सूरत में है। आपने पैदा किया हु उसे, तो ये क्या है, ये भी तो जमीर की सूरत में है ना, बाय नेम मेंशन नहीं है। तो यहां पे हमने देखा दोनों जमीर की सूरत में है। अब इसे देखें, खलका उसने पैदा किया, तो फाइल साहब फिर से छुप गए जमीर की सूरत में, लेकिन मफूल यहां पर जाहिर है। खलकल इंसाना, उसने पैदा किया इंसान को, यानी पैदा करने वाला जमीर की सूरत में, लेकिन जिसको पैदा किया वो जाहिर है। अब इस मिसाल को देखिए, फकद तो अलबत्ता बेशक, नसरा उसने मदद की, आगे क्या है, अल्लाह, अल्लाह ने मदद की, हो उसकी, तो फाइल यहां मौजूद है, अल्लाह ने उसकी मदद की, फिर इसे इस सूरत में लिखा जाता है। यानी पहले हमने क्या लिखा, नसरा फैल लिखा, फिर हमने मफऊल को मुकद्दम किया है। इस मिसाल से हमने क्या देखा कि फाइल मौजूद है, फाइल जाहिर है, लेकिन मफऊल जमीर की सूरत में आता है। तो आज से अल्लाह ताला की तौफीक से हम इन्हीं जमायर के बारे में जानेंगे जो मफऊल की प्लेस ले लेती हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो जमायर होती हैं, जिन्हें कि हम प्रोनाउंस कहते हैं, ये क्या होते हैं। यानी नाउन्स यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, ऐसे अस्मा जो जाहिर इस्म को रिप्लेस करते हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले क्या है, जमीर बारिजा और जमीर मुस्ततिरा। यानी जमीर की बेसिकली दो टाइप्स है, जमीर बारिजा और जमीर मुस्ततिरा। जमीर बारिजा या इनको हम जमीर जाहिरा भी कहते हैं, यानी जो विविड हो, जो ओपन हो, या हम यूं कह सकते हैं जो रिटन हो, जो बिल्कुल हम देख सकते हैं। लेकिन जमीर मुस्ततिरा क्या है, वो लिखी नहीं जाती है, बल्कि हम कह सकते हैं वो हिडन होती है, वो अंडरस्टूड होती है। जैसे हमने खलका का तर्जुमा क्या किया, खलका उसने पैदा किया, तो ये जो उस है ना, ये उस ही, ये भी तो जमीर है, लिखी नहीं थी, तो ऐसी जमीर को हम क्या कहेंगे, जमीर मुस्ततिर। इसके बरक्स अभी आज से इंशाअल्लाह ताला जिन जमायर के बारे में हम जानेंगे जो कि लिखी जाती है, बिल्कुल दिखती है, उनको हम जमीर बारिजा या जमीर जाहिरा कहते हैं। तो इसकी मजीद दो अकसाम होती है, एक होती है मुत्तसिल, जो अटैच्ड होती है, जो सफिक्स होती है, और ये दो काम करती है, या तो ये पोजेशन दिखाती है या ये ऑब्जेक्टिव होती है। यानी या तो ये पोजेशन दिखाती है, मिल्कियत दिखाती है, या ये मफऊल का पता देती है। इसके बरक्स और एक जमीर होती है जो इंशाअल्लाह हम आगे पढ़ेंगे, जिसे हम मुनफसिला कहते हैं। मुनफसिल यानी फासले से जो दूर होती है, और ये पर्सन को रिप्रेजेंट करती है, ये पोजेशन को दिखाती है और ऑब्जेक्ट को, जबकि ये पर्सन को ही रिप्रेजेंट करती है। तो आज से अल्लाह ताला की तौफीक से हमने जमायर मुत्तसिला का बाकायदा आगाज कर लिया है। जमायर मुत्तसिला को हम अटैच प्रोनाउंस कहते हैं। फिलहाल हम इसे आज ज्यादातर मफऊल की सूरत में पढ़ेंगे, जबकि ये मिल्कियत के लिए भी लगता है, यानी ये पोजीशन भी दिखाता है और ये ऑब्जेक्ट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले नोट कर लीजिए कि जमायर मुत्तसिला ये इस्म के साथ भी लगती है, फेल के साथ भी लगती है, और हर्फ के साथ भी लगती है, और ये सफिक्स होती है। यानी इसे हम सफिक्सिंग जो हम करते हैं, एंड पे जो लगते हैं, उनको हम लाहिके कहते हैं, यानी एंड पे लगने वाला। तो देखिए, जब हम इसको फेल के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो ये मफऊल का पता बताती है। जैसे देखें, खलकता आपने पैदा किया, हु उसे, तो यू क्रिएटेड हिम, यू क्रिएटेड हिम। तो ये जो हु है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, जिस पर के काम का असर है, जिसको हमने मफऊल के नाम से जाना। इसके बरक्स यहां देखें, जब हम इसको इस्म के साथ इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये किताबु था, तो इसके एंड में हमने डाला, ये बन गया किताबुहु, तो ये मिल्कियत दिखाती है, जिसे हम पोजेशन कहते हैं। तो किताबुहु हिज बुक, यानी इसीलिए इसको हम पोजेसिव प्रोनाउन भी कह सकते हैं, जमीर मुत्तसिला। और जब हम इसे हर्फ यानी पार्टिकल के साथ
استعمال کرتے ہیں تو جنرلی یہ مفعول کا مفہوم دیتی ہے، جیسے لہو اس کے لیے، فار ہم۔ اب آئیے آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک ضمائر متصلہ میں واحد غائب مذکر کے بارے میں سیکھیں گے۔ تو جان لیجئے اس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے، ہو، اور کبھی کبھی یہ ہو جاتا ہے اور ہمیں یہ اسم کے ساتھ ہی کی صورت میں بھی ملتا ہے، اور انشاءاللہ جب ہم اسما اور حروف کو پڑھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ کس حرف کے ساتھ یہ ہو جائے گا، کس کے ساتھ یہ ہو جائے گا، اور کس کے ساتھ یہ ہی ہو جائے گا۔ تو ضمائر متصلہ میں آج ہم ہو کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، جس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہم پھر سے اپنے رائٹ سائڈ کی ایک انگلی دکھائیں گے، یعنی ہم کیا پڑھ رہے ہیں، واحد مذکر غائب کے بارے میں سیکھ رہے ہیں۔ تو اسم کے ساتھ یہ کیا دکھائے گا، پوزیشن، ملکیت دکھائے گا۔ ترجمہ کیا ہوگا، اس کا، اس کی، اس کے۔ جیسے دیکھیں کتابہ، اس کی کتاب، کتبی ہی، اس کی کتابیں۔ تو یہاں آپ نے دیکھا ہو نے کیا کیا، پوزیشن دکھائی، ہی نے بھی پوزیشن دکھائی، کیونکہ ان کو ہم نے اسما کے ساتھ استعمال کیا۔ جبکہ جب ہم ان کو فعل کے ساتھ استعمال کریں گے تو یہ کیا، یہ مفعول کا پتہ بتائیں گی۔ جیسے یہاں دیکھیں خلقتا، آپ نے پیدا کیا، ہو اسے، یو کریٹڈ ہم۔ اس مثال کو دیکھیں جعلنا، ہم نے بنایا، ہو اسے، یعنی کسے بنایا، اسے بنایا۔ اب دیکھیں یہاں حرف کے ساتھ منہ، فرام ہم، تو اس میں بھی جو ہے آبجیکٹیو سینس آتی ہے، یعنی منہ، اس سے۔ تو یہ دیکھیں ماضی معلوم کی گردان آپ کے سامنے، خلقا، خلقا، خلقو، مذکر کے لیے۔ مونس کے لیے کیا ہے، خلقت، خلقتا، خلقنا۔ پھر سے مخاطب کی طرف، خلقت، خلقتما، خلقتم، خلقت، خلقتما، خلقتن، خلقتو، خلقنا۔ اب دیکھیں جب ہم اس کو ضمائر متصلہ کے ساتھ ملاتے ہیں تو کہیں پہ یہ چینجز ایکسپٹ کرتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے بات کی کہ عرب فلو کا بڑا قائل ہوتا ہے۔ اس میں کہیں پہ ایڈیشنز ہوتی ہیں اور کہیں پہ ڈیلیشنز ہوتی ہے۔ جیسے اس کیس میں دیکھیں اگر ہم یہاں سے شروع کریں تو یہ کیا بنے گا، خلقہ، خلقہ، تو لیکن یہاں پہ یہ پڑھا نہیں جائے گا، خلقواہ، تو اس کیس میں یہ کیا ہوتا ہے، یہ الف جو ہے ڈراپ ہو جاتا ہے۔ جیسے قرآن میں ہے صلبو، صلبو، اور پھر ہو، یہ کیا بنتا ہے، صلبوہ۔ وما صلبوہ، اور نہ ہی انہوں نے اسے سولی دی، صلبو، انہوں نے سولی دی، ہو، اسے۔ اسی طرح اس پلیس میں دیکھیں جب ہم اسے ہو کے ساتھ ایڈ کریں گے تو یہ کیا بنے گا، خلقتم ہو، خلقتم ہو، تو اس میں وہ فلو مینٹین نہیں رہتا، تو اس میں کیا ہو جاتا ہے، ایک واو کا اضافہ کیا جاتا ہے، خلقتموہ، آپ سب نے بنایا اسے۔ جیسے اس مثال کو دیکھیں یہ دراصل کیا ہے، رأیتم ہو، لیکن یہ بن نہیں پاتا ہے تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں، واو کا اضافہ کرتے ہیں، رأیتموہ، رأیتموہ۔ تو اس میں ہم نے دیکھا اس سلائیڈ میں کہ کہیں کہیں پہ چینجز ایکسپٹ ہوں گی ضمائر متصلہ کو سفکس یعنی لاحق کرنے کے وقت، جیسے یہاں پہ ہم نے دیکھا اور یہاں پہ ہم نے دیکھا۔ اب آئیے آخر پر قرآن کریم سے کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ نمبر 38، 76 آیت ہے، اور اسی طرح سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 12 کا ایک حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قولا، اس نے کہا، انا، میں، خیرن، بہتر ہوں، منہ، اس سے۔ تو دیکھیں یہاں پہ یہ حرف کے ساتھ آیا ہے، لیکن ہمارا فوکس آج فعل کے ساتھ ہے۔ خلقتا، آپ نے پیدا کیا، نی، مجھے، من نار، و، اور خلقتا، آپ نے پیدا کیا، اسے، آپ نے اسے پیدا کیا، من تین، مٹی سے۔ سورہ نمبر 97 کی آیت نمبر 1، انا، بے شک، ہم نے، انزلنا، ہم نے نازل کیا، اسے، فی لیلۃ القدر، قدر والی رات میں یا شب قدر، قدر والی رات یا شب قدر میں۔ سورہ نمبر 18 کی آیت 74 میں دیکھیں، فن تلکا، وہ دونوں چلے،
حتیٰ یہاں تک کہ اذا لکیا وہ دو ملے غلامن ایک لڑکے سے، فَبس قتل اس نے قتل کیا، اس نے اسے قتل کیا۔ تو دیکھا ہم نے یہاں پہ ہو نے کس کو ریپرزنٹ کیا؟ مفعول کو۔ اب اس مثال کو دیکھیں، سورہ نمبر 76 کی آیت نمبر 2، انا بے شک ہم نے، خلقنا ہم نے پیدا کیا، انسان کو، من سے، نطفتن نطفے سے، امشاجن مخلوط ملے جلے، یعنی نطفتن امشاجن ملے جلے نطفے سے، نبتلیہ فی الحال ہم اس پر فوکس کریں گے اور زیادہ ہمارا فوکس یہاں پر ہوگا، نبتلیہ تاکہ ہم آزمائیں اسے، فجعلنا پس ہم نے بنایا ہو اسے، ہم نے اسے بنایا سمیعن سنتا، بصیرا دیکھتا، ہم نے اسے سنتا اور دیکھتا اس لیے بنایا تاکہ ہم نبتلیہ تاکہ ہم اسے آزمائیں۔ ہم نے انسان کو ایک ملے جلے نطفے پانی کے ایک مخلوط بوند سے بنایا تاکہ ہم اس کی آزمائش کریں۔ اب اس آیت کو دیکھیں، سورہ نمبر 76 کی آیت 3 میں ہے، انا بے شک ہم نے، ہدینا ہم نے ہدایت دی، ہو اسے ہم نے ہدایت دی، ہو اسے، السبیل راستے کی، یعنی ہم نے اسے راہ دکھائی، اما خواہ شاکرن وہ شکر کرے، و یا اور کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں، اما خواہ کفورا ناشکری کرے، یعنی ہم نے اسے راہ دکھائی تو پھر خواہ وہ شکر گزاری کرے یا ناشکری کرے۔ تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سب سے پہلے ہم نے ضمائر متصلہ کے بارے میں جانا کہ یہ ایسی ضمائر ہوتی ہے جو یا تو ملکیت دکھاتی ہے یا مفعول کا پتہ بتاتی ہے۔ ملکیت یہ تب دکھاتی ہیں جب یہ اسم کے ساتھ ہوتی ہے، اور فعل اور حرف کے ساتھ یہ مفعول کے بارے میں ہی بتاتی ہے۔ یعنی ضمائر متصلہ کیا ہوتی ہے؟ یہ سفکس ہوتی ہے، لاحقے ہوتی ہے، اور یہ پوزیشن اور آبجیکٹ کے بارے میں بتاتی ہے۔ یہ اسم فعل اور حرف کے ساتھ لگتی ہے، یعنی ود ورب ناؤن اینڈ پارٹیکل۔ آج ہم نے صرف ہو کے بارے میں سیکھا جو کبھی ہو اور کبھی ہی بن جاتا ہے۔ اسم کے ساتھ یہ پوزیشن دکھاتا ہے، جیسے کتابہ اس کی بک، کتبہ ہز بکس اس کی کتابیں، منہ فرام ہم حرف کے ساتھ یہاں پہ خلقتا ہو آپ نے پیدا کیا اسے، جعلنا ہم نے بنایا ہو اسے، اور اس کا جو اردو ایکویلنٹ ہوتا ہے اسم کے ساتھ اس کا ترجمہ اس کا، اس کی، اس کے، اور فعل کے ساتھ اسے، ہم نے پیدا کیا اسے، ہم نے بنایا اسے۔ اس کے انگلش ایکویلنٹس ناؤن کے ساتھ ہز آئیں گے اور ورب کے ساتھ ہم آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سمجھانے سمجھنے میں جو کوتاہیاں ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔